میں اس بات پر آتا ہوں آج حالات آپ نے کبھی دیکھے محسوس کیے؟ میں اپنے حالات پر رونے والے بہت سارے مفکرین ہیں، ان کی بھی بات نقل کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ صحیح ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ میں مانتا ہوں غربت زیادہ ہے، اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ملٹری، نہ کوئی فوج، نہ ڈپارٹمنٹ میں ہماری کوئی نمائندگی، کچھ نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں سب چیزیں ہیں، لیکن ایک سوال دل میں آتا ہے، جو پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی 15% ہے اس ملک میں، ہے 15% کے آس پاس 14%، اور پھر اس کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے خود کمیٹیاں بنائی ہمارے اوپر، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، ریٹائرڈ ججوں نے ہمارا پورا سروے کر کے جو رپورٹ لکھا ہے اس میں یہ کہا اتنے بیکورڈ ہو چکے مسلمان کہ دلت طبقے سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب انہوں نے رپورٹ لکھا، ہم سب مان لی، ٹھیک ہے ایسی حالت ہے ہماری، لیکن پھر جب میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ سارے کتے ہمارے اوپر کیوں بھونک رہے، سارے کیوں ٹارگٹ پر رکھے؟ جس قوم کے پاس کوئی بڑا لیڈر نہیں، جس قوم کے پاس اسباب نہیں، جس قوم کے پاس نوکریاں نہیں، جس قوم کے پاس مال و دولت نہیں، پھر میڈیا میں صبح سے لے کر شام تک یہی کیوں رکھیں؟ ارے بہت سارے تو چینل ایسے ہیں جن کی روٹی ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، حقیقت ہے یا نہیں؟ جب تک ہمارا نام نہ لو نہیں چلے گی دکان۔ صبح سے شام تک یا تو اذان کو بولو، برقعے پہ بولو، مسجد پہ بولو، مولوی پہ بولو، داڑھی پہ بولو، ٹوپی پہ بولو، میں کہتا ہوں سارے نیوز اسی پر کیوں؟ میاں سوچنے کی بات ہے، جو قوم سب سے زیادہ کمزور ہے اس پر اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے، اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے؟ ارے کوئی ظالم قوم ہو، زبردست قوم ہو جس سے ڈر لگتا ہو، اس کا ڈسکس کرو۔ آپ خود ہی رپورٹ بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ بہت بیکورڈ ہے، پھر اتنا ڈسکس کیوں؟ پھر اقبال کی بات یاد آتی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ پھر ہم نے بہت غور و خوض سے جا کر کے یہ نقطہ حاصل کیا کہ میاں اسباب کا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا یہ جانتی ہے یہ ادھمرے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، ٹوٹے بکھرے ضرور ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو شمع روشن ہے وہ ہزار کے لیے کافی ہے۔ اسی طاقت سے تو دنیا گھبراتی ہے، اسی لیے دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں کہ اچھے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تخت پر بیٹھا ہے یا ویل چیئر پر بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے تو پھر دنیا کو ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی ایسی ہے کہ اگر 313 نہتے بھی نکل جائیں مولا ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ گرامی، ایمان کی طاقت وہ ہے کہ بندہ پھر اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا۔ ان صحابہ کو پوچھو کبھی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بدر کے میدان میں آئے، جب سب صحابہ جا رہے تھے وہ بھی آ گئے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے سامان بھی نہیں، حتیٰ کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں جنگ میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے جنگ میں؟ کچھ تو ہتھیار ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی چاقو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلے آئے، اور میدان میں آنے کے بعد ان کو لگا کہ کچھ تو لے کے آنا چاہیے۔ یہ ہے مومن، غلام مصطفیٰ، کبھی ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اسے یقین ہے اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر۔ میدان میں پہنچنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ غربت بھی ہے، اسباب کی کمی ہے، میرے پاس تلوار بھی نہیں لیکن لڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی لے آؤ۔ وہ گئے، ایک سوکھی لکڑی ملی، وہ لے کر کیا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر مسح کیا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں وہی لکڑی لے کر کے لڑتا رہا اور کئی لوگوں کو اس لکڑی سے تلوار زخمی میں نے کیا۔ وہ حضرت عکاشہ کی لکڑی زندگی بھر رہی، اسی سے لڑتے بھی رہے، تلواروں سے زیادہ گھاؤ دیتی تھی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر ہے،
یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اقبال کہتا ہے تلواروں کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں گولی بندوق بارود کے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دو چیزیں اپنی زندگی میں لے آؤ، یقین محکم عمل پہ ہم، یہ دو چیزیں مومن کی زندگی ہے۔ یقین محکم کا مطلب بہت پکا بھروسہ کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے فرمایا تھا۔ یار غار ہے نا، جب غار ثور میں حضور کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں غار میں ہم چھپ کر تو بیٹھے لیکن مکہ کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر ان کفار مکہ نے پیروں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہمیں دیکھا ہوتا ہم دکھ جاتے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں غار میں سے میں ان کو دیکھ رہا تھا، اگر وہ پنجے اونچے کر کے دیکھتے تو ہم غار میں نظر آ جاتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کہتے مجھے ڈر لگا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین میں سے کوئی اگر پنجے اونچے کر کے دیکھ بھی لیا ہم نظر آ جائیں گے، اب ہم دو کو ہی گرفتار کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے، اس وقت جب دشمن سر پر آئے۔ حضرت ابوبکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ایک جملہ فرمایا میرے آقا نے، جس کو قرآن میں بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول پاک کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے جو ہر مومن کی زندگی کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جب ڈر لگے یہ جملہ پڑھو، جب یہ جملہ پڑھو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے سجدے کرتے ہو، جسے بغیر دیکھے آج تک مانتے آئے ہو، کیا اس کے بارے میں اتنا یقین نہیں رکھ سکتے کہ میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، وہ مدد کرے گا، آزماتا ہے بندوں کو لیکن مدد بھی بھیجتا ہے۔ کیا یہ مدد نہیں آج یہ مدد نہیں سمجھتے آپ؟ جس طرح کے حالات میں آپ رہ رہے ہیں یہ اللہ کی مدد نہیں، رحمت نہیں، اور کتنی مدد کی انتظار میں ہو؟ یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جس طرح رہتی ہے آج ہماری حالت ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے، کٹتی کسی سے نہیں ہے۔ ہاں کبھی انجانے میں ادھر ادھر چلا گیا تو تھوڑی بہت زخمی ہو جاتی ہے، لیکن 32 دانت مل کر کے بھی اس نرم زبان کا کچھ نہیں کرتے۔ یہی آج ہماری کیفیت ہے۔ کون سا کتا ہمیں نوچ کھا گیا، یہاں پر حالات کیسے کیسے بگڑتے گئے، لیکن نہ ہماری مسجدیں، نہ ہماری معبدیں، نہ ہماری خانقاہیں کچھ زوال پذیر ہوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے یقین کمزور ہوا لیکن اسلام کمزور نہیں ہوا۔ لوگوں کے اعمال کمزور ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب یقین بھر جائے دل میں، توکل بھر جائے دل کے اندر کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے غلام کو، حضور کا غلام ہے، اور پھر ڈرتا کس بات کا ہے؟ کس چیز سے ڈرا سہما رہتا ہے؟ تو عبد مصطفیٰ ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور ان کے برادر گرامی امام زمن اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی وہ کہتے ہیں یہاں کے حالات تو یہاں کے، ہم حشر کے دن بھی یہ کہیں گے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ کچھ مجرموں کو سپاہی فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، فلاں بن فلاں کہاں ہے۔ ہاں تو اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جس کو رسول اللہ نے چھپایا ہو، پھر اسے کون ڈھونڈے؟ یہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ اگر تمہاری نسبتیں کامل ہیں تو جو ہونا ہے وہ مرضی مولا سے ہوگا۔
مرضی مولا سے ہوگا، اسی کا نام ایمان ہے۔ میں اخیر میں خلاصتاً چند باتیں آپ کو کہتا ہوں میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا ہی حوالہ دے کر کے عرض کرتا ہوں۔ دو باتیں آپ نے بڑی پچے کی کہی ہیں، ایک ہمارے پاس دل ہے اور ایک سر ہے، یہی دو قیمتی چیزیں ہیں، دل ہے اور سر ہے، لیکن ہر ایک کو دل نہیں کہتے اور ہر ایک کو سر نہیں کہتے، ہر ایک کو دل نہیں کہتے، ہر ایک کو سر نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، آپ کی یاد جس دل میں بھری ہوئی ہے اسی کو دل کہا جا سکتا ہے، وہی دل ہے۔ اور جس دل کے اندر حضور نہیں ہے اس دل کے اندر کتے بستے ہیں۔ دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہوا۔ سر اسی کو کہتے ہیں، نہیں تو میں کہتا ہوں ایک کدو کا ٹکڑا ہے جو کندھوں کے اوپر بوجھ بنا ہوا اور کچھ نہیں۔ سر وہ ہے جو حضور کے نام پر قربان ہونے کا عزم رکھتا ہے، وہ سر ہے۔ اور دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہوئی ہے۔